الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في بردين وقد أعجبته نفسه خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: بینما رجل یتبختر فی بردین وقد اعجبته نفسه، کہ ایک شخص تھا کہ جس نے چادریں، دو رنگی چادریں اوڑھ رکھی تھی اور ان چادروں کو پہن کر وہ اپنے جی میں اترا رہا تھا، خود کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ خسف به الارض، اس کو خود کو اچھا سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین میں اسے دھسا دیا گیا۔ فهو يتجلجل فيها الى يوم القيامة، اور وہ تا قیامت زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ بینما رجل یتبختر فی بردین، کہ ایک شخص تھا جو دو رنگی چادریں پہنا ہوا اکڑ رہا تھا۔ وقد اعجبته نفسه، اور خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ اس تکبر اور بڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمین میں اسے دھسا دیا گیا اور وہ تا قیامت دھستا رہے گا۔ اس حدیث مبارک کے اندر بنیادی طور پر جس شخص کے بارے میں مذکور ہے وہ قارون تھا۔ قارون کے بارے میں یہ آتا کہ اللہ جل شانہ نے اولاً اس کو مال تو انتہائی عطا کر رکھا تھا، مال اتنا زیادہ اس کا تھا کہ اس کے خزانوں کی چابی بھی ایک بڑی جماعت مل کر اٹھایا کرتی تھی۔ تو خزانوں کے تالوں کی چابیاں اتنی زیادہ تھی تو خزانے کتنے زیادہ ہوں گے آپ تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے وہ تکبر میں مبتلا ہوا، بڑائی اور غرور میں مبتلا ہوا۔ یتبختر فی بردین، کہ وہ دو چادریں پہن کر انتہائی متکبرانہ چال چل رہا تھا۔ وقد اعجبته نفسه، اور خود پسندی میں مبتلا تھا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا تھا۔ تو ایسا لباس جس سے انسان کے اندر تکبر کی چال آ جائے، تکبر کے جذبات اور خیالات آ جائیں، تو شرع نے ایسا لباس بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ ایسا لباس بھی اس کے لیے ہلاکت اور بربادی کا باعث بن جاتا۔ ایسے ہی چال بھی انسان کی شخصیت کی غمازی کر رہی ہوتی۔ انسان کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی چال متواضعانہ ہے کہ متکبرانہ ہے۔ یہ چال سے متواضع، عاجز، تواضع والا شخص لگ رہا ہے کہ متکبر، شیخی بگاڑنے والا، بڑائی کرنے والا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا چلتا۔ تو ایسی اکڑ کی چال چلنا جس سے تکبر کی جھلک نمایاں ہوتی ہو، کہ اللہ جل شانہ کو سخت ناپسندیدہ۔ بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کہ تکبر یہ تو میری چادر ہے۔ جو آدمی تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے در حقیقت مجھ سے میری چادر چھیننے کی کوشش کر رہا ہوتا۔ تو ایسا لباس جس سے چال کے اندر اطراحٹ آ جائے، چال کے اندر اکڑ آ جائے، چال کے اندر بڑائی آ جائے، وہ بھی درست نہیں۔ اور خود ایسی چال بھی درست نہیں ہے جس چال میں اکڑ ہو کہ انسان کمر سیدھی کر کے ہاتھ کھول کر اکڑ کر چلے، اس چال کو بھی ناپسند کیا گیا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بلکہ جس چال کو سب سے زیادہ قرآن کریم میں پسند کیا گیا ہے وہ ہے ہون۔ عربی زبان میں کہتے ہیں اس طرح چلنا کہ آدمی جب چلے تو جھکتا ہوا چلے، اور تیزی سے بھی چلے لیکن اس کے قدم زمین پر مضبوطی کے ساتھ ٹک جائے، اور اس طرح چلے کہ جب چلتے ہوئے یوں محسوس ہو کہ کسی ڈھلان سے یا چڑھائی سے وہ نیچے اتر رہا ہو، اس انداز سے وہ چلے۔ اس چال کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا۔
خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب چلتے تو اسی کیفیت میں چلا کرتے تھے. آپ کے چلتے ہوئے انداز کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا کہ آپ کسی چڑھائی سے اتر رہے ہیں، کسی ڈھلان سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اور جب کوئی آدمی کسی ڈھلان یا کسی چڑھائی سے نیچے کی طرف اترتا ہے تو بالکل نیچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا سر، اس کے اعضاء تک بھی نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے. یہ ایک تواضع کی علامت ہے کہ انسان یہ دکھلا رہا ہے کہ میں زمین سے پیدا ہوا، میں زمین ہی کی طرف جھک کر چل رہا ہوں، میرا ہر عضو زمین کی طرف متوجہ. تو زمین کی طرف متوجہ کرنا یہ تواضع ہے. اکڑ کر چلنا، آسمانوں کی طرف رخ کرتے ہوئے چلنا، یہ متکبرانہ چال ہے جو ناپسند. تو ہر ایسی چال جس کے اندر تکبر کا عنصر ہو، یہ تکبر کا اور بڑائی کا اس کے اندر تاثر آئے، ایسی چال کو ناپسندیدہ ترین چلنے کے طریقوں میں شمار کیا. اور جس کے اندر تواضع جھلکتی ہو، عاجزی نمایاں ہوتی ہو، انکساری کا پتہ چلتا ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چال تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو پاؤں تیزی سے اٹھاتے لیکن قدموں کو زمین پر جما کر رکھتے، پیروں کو ڈھیلے ڈالے نہ رکھتے کہ آدمی کے گرنے کا امکان ہوتا. اور دوسرا جھکتے ہوئے چلتے ہیں جیسا کہ کسی ڈھلان سے یا چڑھائی سے آدمی نیچے اتر رہا. تو چال کے اندر، رہن سہن کے اندر، بیٹھنے لیٹنے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طور و طریق کو اپنانا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط تعلق کی بھی نشانی. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہی یہ عشق و محبت تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا کو ہمارے تک بیان کیا کہ آپ بیٹھتے تو اس طرح بیٹھتے، لیٹتے تو اس طرح لیٹتے، چلتے تو اس طرح چلتے. ایک ایک عمل، ایک ایک ادا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محفوظ کیا، نوٹ کیا اور ہم تک پہنچا. یہ ان حضرات کی عشق و محبت کی دلیل، کیونکہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک ایک ادا پر وہ نگاہ رکھ رہا ہوتا، اس کے چلنے کا طریقہ، بولنے کا طریقہ، رہن سہن کا طریقہ، لباس کا طریقہ، شکل و صورت کا طریقہ، یہاں تک کہ بالوں کا طرز، شکل و صورت، سیرت، یہ ساری چیزوں کو وہ فوکس کرتا ہے اور اس کی نقل کی کوشش کرتا. تو ہم ایمان والوں کا بھی تقاضا ہی ہے. حضرات صحابہ نے تو کر کے دکھلایا، ان حضرات نے تو حضور کی ایک ایک ادا کو ہم تک بحفاظت پہنچائے. اب ہم اور آپ کے ذمے میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان طور و طریق کو اپنائیں، زندگیوں کا حصہ بنائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کامل محبت کا اتباع، آپ کی کامل محبت کا ثبوت، آپ کی کامل اتباع کر کے دیں. اسی میں ہی اللہ جل شانہ نے دنیا اور آخرت کی دونوں جہانوں کی نجات رکھی. اللہ جل شانہ عمل کرنے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا رب.